الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وعلى عزیزان محترم سامعین کرام ملتان وطن، میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارک کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ جو میرے رسول کی حدیث ہے جس میں وہ صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، اس میں وہ صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو اب ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا ہدایت کا مطلب نیک راستہ، سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو عزیزان محترم مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس فرش اعضاء پہ کیوں آئے ہیں، ہم اس فرش اعضاء پہ کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم اس فرش اعضاء پہ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں. ہم اس فرش اعضاء پہ اس لیے نہیں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہمارے کسی سے تعلقات اچھے تھے تو ہم فرش اعضاء پہ آ گئے، بلکہ ہم فرش اعضاء پہ صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم حسین ابن علی سے عشق و محبت کرتے ہیں. ہم فرش اعضاء پہ صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم زہرا کے لال سے محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حسین سے رابطہ رکھیں گے تبھی ہمیں جنت میں جگہ مل پائے گی. اگر ہم حسین سے رابطہ رکھیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو ابھی سے اپنے اعمال کو اتنا اچھا کر لیں کہ ہمیں جنت میں جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایگزام ہوتے ہیں ہمارے اسکول، جیسے مارچ میں ایگزام ہوتے ہیں نارملی، ہمیں معلوم ہے کہ مارچ میں ایگزام ہوں گے. اگر ہم اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں تو ہم پاس ہو جاتے ہیں اچھے نمبروں سے. لیکن بھائی ہمیں معلوم ہے کہ پیپر مارچ میں ہونے والا ہے اور ہم تیاری نہیں کرتے ہیں، جب پیپر آتا ہے تب تیاری کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے نمبر خراب بھی آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھتے تو ہمارے نمبر اچھے آتے، لیکن ہم نے تیاری نہیں کی تھی تو اس لیے ہمارے نمبر خراب آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جنت کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں گے، اپنے اعمال پہلے سے سدھار کے رکھیں گے تو ہمیں جنت میں جگہ مل پائے گی. ایک ناز کے بعد بیٹی میں آپ کو پھر اسی حدیث پلاتا ہوں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. امام حسین کی کشتی جناب نوح کی کشتی کے مثل ہے. جیسے نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اللہ نے کہا تھا نوح ایک کشتی تیار کر لو. تو اب نوح نے کشتی تیار کی اور نوح نے اپنی بیوی اور بیٹے سے کہا کہ کشتی تیار کی ہے اور اس میں سوار ہو جانا. اب جب طوفان آیا تو جو اس کشتی میں سوار تھا وہ نجات پا گیا اور جو اس کشتی میں نہیں سوار تھا وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا. یہاں تک کہ نوح کی بیوی اور بیٹے بھی اس کشتی میں نہیں سوار تھے، وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے. ایک نائسلوار بیٹی پر تو زندگی نام ہی ہے امتحان کا. اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم اچھے اچھے اعمال بجلائیں اور جنت میں آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنے امام کو شرمندہ نہ کرنا پڑے، اپنے امام کو شرمندہ نہ کرنا پڑے. لیکن آج بار بیٹی پر محمد. اور ہم اچھے اعمال کب بدلائیں گے؟ ہم اچھے اعمال تب بدلائیں گے جب ہمیں اپنے امام کی معرفت ہوگی. امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے امام کا نام یاد کر لیا اور ان کے والد کا نام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے جس سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ ہم نے یاد کر لیا، اس کا مطلب ہمیں معرفت نہیں ہو گئی. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی گناہ کرنے جائیں تو وہ گناہ نہ کر پائیں، ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے کہ ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ کرنے جائیں وہ گناہ نہ کر پائیں کہ ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں، آدھی گناہیں تو ہماری ایسی ختم ہو جائیں گی کہ ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ امام دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے. اللہ نے شعبان ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جس میں کوئی بھی شہادت کی تاریخ نہیں ہے.
اور محرم ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جس میں کوئی بھی ولادت کی تاریخ نہیں ہے. یہاں تک کہ سفر میں ایک تاریخ ہے ولادت کی, ہم مناتے نہیں ہیں وہ بات الگ ہے, لیکن تاریخ ہے ولادت کی. تو اللہ نے شعبان ایک ایسا مہینہ رکھا کہ جس میں کوئی بھی شہادت کی تاریخ نہیں ہے, اور محرم ایک ایسا مہینہ رکھا کہ جس میں کوئی بھی ولادت کی تاریخ نہیں ہے. تو شعبان اس لیے رکھا کیونکہ اس میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے, اور محرم اس لیے رکھا کیونکہ اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. میں پوچھوں گا پروردگارا تیرا پیغام کیا ہے شعبان کا اور محرم کا؟ تو اللہ کہے گا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں ہے, اور جہاں حسین کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں ہے. ایک اب میں آپ کو ایک مثال ہوں نجات کی. پطرس جس کو گھمنڈ آ جاتا اپنے اوپر, تو اللہ نے پطرس سے کہا جاؤ زمین پہ یہ کام ہے کر کے آؤ. تو اب جب وہ زمین سے کام کر کے اڑا تو اس نے کہا مم مثلی, میرے جیسا کون؟ پوچھا کیوں؟ کیونکہ کہا اللہ نے یہ کام مجھ سے کہا تھا, اور کسی فرشتے سے نہیں کہا, اللہ نے یہ کام مجھ سے کہا تھا. تو اللہ نے فوراً بالوں پر چھین لیے, کیونکہ اللہ نے کہا مجھے ناز اور غرور نہیں پسند ہے. لیکن اب جب اللہ نے بالوں پر چھین لیے تو جزیرے پہ کئی سال تک پڑا رہا. اب دیکھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ. تو پطرس نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے, کوئی خوشی کی بات ہے جو تم اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رسول کے گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے, رسول کے گھر میں امام حسین کی آمد ہے, ہم سب اسی لیے وہاں مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں اور سارے فرشتے سلامی دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو پطرس نے کہا کہ اے جبرائیل خدا سے پوچھو کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو جبرائیل نے پوچھا کہ اے پروردگار کیا پطرس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو پروردگار نے کہا جاؤ پطرس ساتھ میں لے جاؤ. تو اب سارے فرشتے پطرس اور جبرائیل آئے, کہا یا رسول خدا ہم سب آپ کے گھر مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں, ہم سب آپ کے گھر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں, اور یہ سارے فرشتے سلامی دینے کے لیے آئے ہیں, امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ساتھ میں پطرس بھی آیا ہے. تو پھر رسول نے کہا پطرس اپنے پروں کی جگہ کو امام حسین کے گہوارے سے مس کروا لو. علماء یہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اپنے پروں کی جگہ کو امام حسین کے گہوارے سے مس کروا لو, یہ نہیں کہا کہ امام حسین سے مس کروا لو. اس کا مطلب یہ شاید رسول خدا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر زمانے میں تو امام حسین نہیں ملیں گے, تو اگر امام حسین نہ ملے تو پھر اپنے آپ کو امام حسین کے تعزیے سے مس کر لینا شفا مل جائے گی, اپنے آپ کو امام حسین کے علم سے مس کر لینا شفا مل جائے گی, اپنے آپ کو امام حسین کے تابوت سے مس کر لینا شفا مل جائے گی. ایک سال جیبر محمد جیسے ہی پطرس نے اپنے پروں کی جگہ کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا, ویسے ہی بالوں پر آ گئے. اب پھر وہی جملہ کہا جو پہلے کہا تھا, پھر وہی کہا مم مثلی, میرے جیسا کون. اب سارے فرشتے پیچھے ہٹ گئے کہ جو کام اس نے پہلے کیا تھا وہی کام پھر اس نے کیا. اب اللہ پھر سے اس پہ عذاب ڈالے گا, اس کے بالوں پر چھین لے گا. لیکن اب کی بار جو پطرس نے مم مثلی کہا کہ میرے جیسا کون, اب کی بار اڑتا چلا گیا. تو فرشتوں نے پوچھا ہے پروردگارا یہ کیا ماجرا ہے, پہلے پطرس نے کہا تھا مم مثلی تو آپ نے بالوں پر چھین لیے تھے, اب بھی پطرس نے کہا مم مثلی تو آپ نے بالوں پر نہیں چھینے. تو عجب نہیں کہ اللہ کہے گا اے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے پہلے پطرس کو اپنے اوپر ناز تھا اس لیے میں نے بالوں پر چھین لیے تھے, لیکن اب اس کو میرے حسین پہ ناز ہے اس لیے میں نے اس کو بالوں پر دے دیے. ایک اسی پہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ پطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, پطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں یہ عظمت نشان پر. پطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں یہ عظمت نشان پر, اور سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین, ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین, ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر. اور ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں یہاں, ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں یہاں, ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں یہاں, رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. ہم مجلس حسین میں مصروف ہیں یہاں, رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. اور اے حرملا چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر, لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے خاندان پر.
बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक माँ थी, उसका एक जवान बेटा था और बेटा बहुत गुनहगार था, बहुत गुनाहें करता था। तो जब माँ ने देखा कि बेटा बहुत गुनाह करता है तो एक दिन माँ की तबीयत ख़राब हुई। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी आखिरत की बहुत परवाह होती है, आखिरत की बहुत फिक्र होती है कि कहीं तुम्हारी आखिरत भी ना तबाह हो जाए। तो माँ ने कहा कि मैं तुमसे एक वसीयत करती हूँ और तुम उस वसीयत को पूरी करना। तो बेटे ने कहा, ठीक है, आप जो वसीयत करोगी मैं पूरी करूँगा। तो उस माँ ने कहा कि जब भी तुम कहीं भी जाना और तुम्हें इमाम हुसैन का नाम नज़र आए या इमाम हुसैन से मंसूब कोई भी चीज़ नज़र आए, फ़ौरन रुक के सलाम ज़रूर करना। तो बेटे को माँ से बहुत मोहब्बत थी, उसने कहा, ठीक है अम्मा, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो और माँ की वसीयत भी थी, तो उसने कहा, ठीक है, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो कुछ दिन बाद माँ का इंतकाल हो गया। अब बेटा कहता है कि मैं कहीं भी जाता था, जैसे ही इमाम हुसैन के नाम पे नज़र पड़ती थी या फिर उनसे मंसूब कोई भी ताज़िया या कोई भी चीज़ किसी पे भी नज़र पड़ती थी तो मैं फ़ौरन अपने सीने पे हाथ रख के कहता था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मैं फ़ौरन सलाम करता था इमाम हुसैन को। कहता है दिन गुजरते गए, मैं कहीं जाता इमाम को सलाम करता था, हमेशा इमाम को सलाम करता था। उसका दोस्त बताता है कि एक दिन उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ तो उसको दफन करके आए और उसके दोस्त ने ख्वाब में देखा कि मलाइका जो है वो उसको अपने कंधों को उठाए हुए हैं और उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांधे हैं, दोनों पैर रस्सियों से बांधे हैं और उसको मैदान बरज़ख में उसको दोनों हाथ रस्सियों से बांधे, दोनों पैर रस्सियों से बांधे और उसको घसीटते हुए वाक़ई बरूद की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पे गुनहगारों को आज़ाद किया जाता है। वो कहता है कि इसीलिए इमाम हुसैन कहते हैं कि कहीं भी तुम्हारी जो आदत दुनिया में होगी वो आदत वहाँ पे नज़र आएगी। अगर जैसे उसकी आदत थी ना कि दुनिया में सलाम करता था हमेशा इमाम हुसैन के नाम को, तो जो आदत दुनिया में थी वो अभी वहाँ पे नज़र आई। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि तुम्हारी जो आदत दुनिया में होगी वो वहाँ नज़र आएगी, बुराई की आदत यहाँ होगी तो वो वहाँ पे नज़र आएगी, अच्छाई की आदत यहाँ होगी तो वो भी वहाँ पे नज़र आएगी। तो मलाइका उसको उठा के साथ ले जा रहे थे वाक़ई बंदूक की तरफ। वो कहता है कि मैदान बरज़ख में एक खैमा लगा हुआ था जहाँ पे एक अलम लगा था, उस खैमे पे उस पर लिखा था हुसैन इब्न अली का नाम। तो अब उसने आदत थी उसकी भी, जैसे इमाम हुसैन का नाम देखता था फ़ौरन सलाम करता था। तो वो कहता है कि मैंने जैसे ही अलम पे इमाम हुसैन का नाम देखा, मैंने कहा मलाइका मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं अपने इमाम को सलाम कर सकूँ, क्योंकि मेरी आदत है सलाम करने की, मैं अपने इमाम को सलाम कर सकूँ। तो फिर मलाइका का ठीक है, तो उसके दोनों हाथ और पैर खोल दिए। अब उसने, आप सोचिए वो क्या कैफियत होगी कि जब इंसान को मालूम है कि वो अजाब में ले जाया जा रहा हो, तो उसने दिल की गहराइयों से कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ऐ मेरे गरीब मौला इस गरीब का सलाम कबूल करिएगा। तो कहता है कि इतना कहना था कि जो खैमे का पर्दा हटा और खुद इमाम हुसैन उस खैमे से बाहर निकले, क्योंकि अभी तक उसने इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं की थी, लेकिन अब खुद इमाम हुसैन खैमे से बाहर निकले। हम करबला जाते हैं, 4-5 मरतबा करबला जा चुके हैं, लेकिन आज तक कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए वो कैसा मंजर होगा कि जब खुद इमाम हुसैन जरी से हमसे मिलने आ जाएँ, जब खुद इमाम हुसैन आए तो वो एक अलग ही मर्तबा होगा, एक अलग ही दर्जा होगा। तो वो कहता है कि जब इमाम हुसैन आए वहाँ से उस खैमे से बाहर निकले तो इमाम ने कहा अलैकुम सलाम, और इतना कहना था। फिर इमाम ने मुझे बुलाया अपनी तरफ इशारे से। तो कहता है कि मैंने इतना गुनहगार था, मैं शर्मिंदगी से सर झुका के अपने मौला के पास गया, और जैसे मैं गया तो मौला ने कहा कि मलाइको इसके नामा अमाल मुझे दिखाओ। तो कहते हैं कि इमाम ने जैसे ही उसके नामा अमाल को खोल के देखा, इमाम का सर शर्म से झुक गया। इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देख कहा, तुम तो मेरे मानने वाले हो ना, तुम तो मेरे चाहने वाले हो ना, तुम्हारे नामा अमाल में इतनी गुनाहें क्यों हैं? हम इमाम को चाहते हैं लेकिन हम गुनाहें भी बहुत करते हैं। तो इमाम ने कहा कि तुम्हारे नामाया अमाल में इतनी गुनाहें क्यों हैं? तो कहता है कि मैं रोने लगा, इमाम से माफ़ी मांगने लगा। इतना कहना था कि इमाम ने कहा कि मलाइको मुझे नामाए अमाल फिर से दिखाओ। अब कहता है इमाम ने जैसे ही नामाए अमाल को देखा उसमें जितनी गुनाहें थी, इमाम ने कहा ऐ परवरदिगारा हुसैन इब्न अली के सदक़े में इसकी सारी गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। तो
تو جیسے ہی امام حسین نے یہ کہہ کے ملائکوں کو نامہ اعمال دے دیا اور واپس چلے گئے، اور جب واپس گئے تو امام ملائکہ نے دیکھا کہ ساری گناہیں اس سے مٹ چکی ہیں۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ جب بھی محشر کے میدان میں آنا تو تم گناہ لے کے مت آنا۔ وہ کہیں گے کہ ہم شرابی تھے، ہم گنہگار تھے، ہم رشوت لیتے تھے، تو آپ کے بندے کیا کرتے تھے؟ آپ کے بندے تو آپ کا نام لیتے تھے نا، آپ کے نام پہ ماتم کرتے تھے نا، آپ کے عزادار تھے نا، تو آپ کے بندے نے کیا کیا؟ ہم گنہگار تھے تو آپ کے بندوں نے کیا کیا؟ اس لیے امام کہتے ہیں قیامت کے دن جب آنا تو تمہارے چہروں سے نور نکلنا چاہیے، تاکہ میں فخر سے کہوں کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا ماتمدار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے جیسے ہی کہا کہ خدا میرے حسین ابن علی کے صدقے میں اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیجیے، اب اتنا کہنا تھا، اس کی ساری گناہیں معاف ہو گئیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ تم مجلس اعضاء میں آتے ہو تو سوچتے ہو کہ تم خود آ رہے ہو، تم نہیں آ رہے بلکہ میں تمہیں دعوت دے کے بلا رہا ہوں۔ جیسے کھانا اور پینا ہم سوچتے ہیں جزا ہے، ویسی مجلس اعضاء کی جزا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بس حضرات محترم، میں آپ کی زحمت کو تمام کر دیا۔ کل آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا نا، نہیں بھی دیکھا ہوگا تو ایک دوسرے کو یہ فون کر کے ضرور پوچھا ہوگا نا کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، واٹس ایپ پہ میسیجز کرے ہوں گے نا کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا۔ آپ سوچیں کہ ہم جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم کالے لباس پہن لیتے ہیں، لیکن آپ سوچئے جب یہ چاند راستے میں زینب نے دیکھا ہوگا تو کیا کیفیت رہی ہوگی؟ جب یہ چاند راستے میں حسین نے دیکھا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا یہ میری زندگی کا آخری چاند ہے۔ جب امام حسین میرا مولا اتنا مظلوم تھا نا کہ ایک بیٹا جوان ان پڑھ تھا، اس کو ظالموں نے سینے پہ برچھی مان کے شہید کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ بہادر بھائی عباس تھا، اس کے بازو قلم کر دیے، اس کو مار ڈالا۔ ایک بھتیجا قاسم تھا، اس کے لاش کو ٹکڑوں میں پامال کر دیا۔ یہاں تک کہ ظالموں نے امام حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ اصغر تھا، اس کے بھی گلے پہ 3 بھال کر تیر مارا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، میں نے قاسم کے ٹکڑے اکٹھا کیے ہیں، میں نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں، لیکن شیعوں میں تمہیں اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے وقت یاد نہیں کیا، میں تمہیں قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے وقت یاد نہیں کیا، میں تمہیں عباس کے بازو اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا، بلکہ امام حسین کہتے ہیں شیعوں کاش تم مجھے تب دیکھتے جب میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ امام حسین خیمے سے نکلے، اصغر کو لے کے آئے، کہا کوفیوں شامیوں یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اصغر کو اس جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہوں اور تم آ کے اس کو پانی پلا دو۔ اب جب امام حسین نے دیکھا کہ فوج میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو امام حسین نے اصغر کو اٹھا لیا، اصغر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ ایک دانہ بھی ڈالتے تھے اناج کا تو وہ بھون جاتا تھا۔ آپ سوچئے ننھا کا جسم تھا، کیا حالت ہوئی ہوگی۔ امام حسین نے اصغر کو اٹھا لیا، اب جب اصغر کو اٹھایا تو ادھر سے حرملہ نے تیر چلایا، 3 بھار کا تیر تھا، اصغر کی گردن میں جا کے لگا۔ اب امام حسین علی اصغر کے خون نہاد کو زمین کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، زمین سے آواز آئی حسین اگر ایک قطرہ بھی خون نہاد زمین کی طرف آیا تو قیامت تک اناج نہ اگے گا۔ امام حسین علی اصغر کے خون نہاد کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے آواز آئی حسین اگر ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ اب امام حسین کرتے کیا، زمین کی طرف پھینکتے تو اناج نہ اگتا، آسمان کی طرف پھینکتے تو بارش نہ ہوتی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون نہاد کو اپنے منہ پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فیضان کے مظاہر تسلیم لیں گے، آنے والے سب کی مختصر سی ادا کو قبول کرنا، ہماری ساری گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو جلد سے جلد درگاہ معلّہ کی زیارت نصیب ہو۔ اور اس سے عظیم دعا یہ